نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو ہمارے سامعین ہمیں سنتے ہیں انہیں تو معلوم ہے، اور نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہوگی کہ اگر اپنے سوالات بھجوانا چاہیں تو ہمارے اس ای میل ایڈریس پر روانہ فرمائیں، markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں اگر آپ تحریر فرمائیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اپنے سوالات تحریر فرما کر ہمارے اس ای میل پر بھیج دیں، انشاءاللہ ہفتہ واری سلسلہ میں آپ کے سوالات کا جواب بھی آ جائے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے رضوان الحق صاحب نے بنگلہ دیش سے۔ آپ سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں جو باتھ روم ہوتا ہے اس میں ٹوائلٹ بھی ایک ساتھ ہوتا ہے، جہاں قضائے حاجت کے ساتھ ساتھ وضو اور غسل بھی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے باتھ روم میں وضو کرتے وقت وضو کی دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے چند باتیں اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے گھر میں اس قسم کے باتھ روم جس میں ٹوائلٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ اگر اور کوئی وضو کی جگہ ہے تو بہت بہتر اور اچھا یہی ہے کہ آپ اس باتھ روم میں وضو کرنے کے بجائے آپ اس جگہ پر وضو کریں جو آپ کی اس باتھ روم کے علاوہ ہے۔ عموماً گھروں میں ایسی جگہ ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں حد درجہ کہ آپ وضو باتھ روم میں نہ کریں، آپ وضو وہاں پر کریں۔ لیکن معاملہ اگر ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں صرف اس قسم کا ہی باتھ روم ہے تو یہاں وضو کی دعائیں پڑھیں یا نہ پڑھیں اس بارے میں کچھ تفصیل ہے۔ نمبر 1، اگر یہ باتھ رومز ایسے ہیں کہ جو گندگی کا ڈھیر ہوں، وہاں پر بدبو ہو، صفائی کا انتظام نہ ہو، تو ان باتھ روم میں وضو کرتے وقت زبان سے دعائیں نہ پڑھی جائیں بلکہ دعاؤں کو دل میں پڑھا جائے، کیونکہ یہاں گندگی کا ماحول ہے اور صفائی نہیں ہے، اس لیے زبان سے دعاؤں کو پڑھنے سے احتراز کیا جائے۔ نمبر 2، اگر باتھ روم ایسا ہے تو اٹیچ، لیکن وہاں پر صفائی کا اعلیٰ درجے کا انتظام ہے، صفائی بہت اچھی ہے اور وہاں پر بدبو بھی نہیں ہے، تو ہمارے بعض اکابرین نے اپنے فتاویٰ میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اگر وہاں پر بدبو نہ ہو، گندگی نہ ہو اور صفائی کا اچھا انتظام ہو تو وہاں پر زبان سے بھی اگر کوئی شخص دعائیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، دعا پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اور تیسری اس حوالے سے بات سمجھ لیں کہ اگر باتھ روم ایسا ہے کہ جس میں ٹوائلٹ بھی موجود ہے اور باتھ روم بھی ہے، لیکن ساتھ یہ کہ اس کے درمیان کوئی پردہ ہے یا اس کے درمیان کوئی دیوار ایسی حائل ہے کہ آپ کا باتھ روم الگ شمار ہوتا ہے اور ٹوائلٹ الگ شمار ہوتا ہے، تو اس قسم کے باتھ رومز میں، اٹیچ باتھ رومز میں اگر کوئی شخص زبان سے بھی دعا پڑھنا چاہے تو پھر اس میں مذائقہ نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر صورت جو میں نے عرض کی وہ یہی ہے کہ انسان وضو اس جگہ کرے جہاں باتھ رومز کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ٹوائلٹ اٹیچ نہ ہو، لیکن اگر ایسی جگہ میسر نہ ہو تو درجہ بدرجہ یہ 3 حکم ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں، ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نجیہ زینب حنفیہ حیدرآباد انڈیا سے آپ سوال کرتی ہیں کہ کیا عورت اپنے نومولود بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں 2 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب کوئی شخص اذان دیتا ہے نماز پر بلانے کے لیے تو اس اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے، اس لیے اس میں آواز بلند کی جاتی ہے۔ 5 وقتی اذان کے لیے صرف مرد ہی متعین ہے، ایسی اذان عورت کے لیے دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس طرح عورت کے جسم کا پردہ ہے اس طرح عورت کی زبان، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ لیکن بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس کا مقصد لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنا نہیں ہوتا، اس اذان کا مطلب اور مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت اور اللہ تعالیٰ کے نام کی صدا اس بچے کے کان میں ڈل جائے۔ تو اس کے لیے چونکہ مقصد الگ ہے کہ محض تبرک اور برکت کا حاصل کرنا ہے، اس لیے اگر کوئی مرد موجود نہ ہو
اور خاتون موجود ہو تو خاتون بھی بچے کے کان میں اذان کہنا چاہے تو کہہ سکتی ہے، لیکن اس حوالے سے بھی اس بات کو بخوبی سمجھنا چاہیے کہ چونکہ اس میں کلمات ہوئی ہیں جو نماز پر بلانے والی اذان کے کلمات ہیں، اس کو بھی اذان ہی کہا جاتا ہے، اور اذان کے لیے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی خاتون جو بھی نفاس میں ہو، یعنی جس نے بچہ جنا ہے، وہ چونکہ ابھی نفاس کے ایام میں ہے اور ناپاک ہے، اس لیے ایسی خاتون تو بچے کے کان میں اذان نہ دے۔ ہاں، اگر مرد موجود نہیں ہے، کوئی اور خاتون ہے اور پاک حالت میں موجود ہے اور وہ اذان کہنا چاہے تو بچے کے کان میں کہہ سکتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو یوں سمجھا جائے۔ محمد ساجد صاحب ہندوستان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمیع اللہ لمن حمیدہ کی بجائے اللہ اکبر کہہ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث مبارک کی روح سے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ مسنون ہے اور سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص سمیع اللہ لمن حمیدہ کی بجائے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو اس نے خلاف سنت عمل کیا ہے۔ اگر بھول کر کیا ہے تو مذائقہ نہیں، اور اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر خلاف سنت عمل کیا ہے، اور اس شخص کی نماز بہرحال ہو جائے گی لیکن اس کا عمل مسنون شمار نہیں ہوگا۔ محمد عبداللہ صاحب راولپنڈی سے آپ سوال کرتے ہیں، مسجد کے نام پر اور مسجد کے پیسے سے کمیٹی والے برتنوں کا کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، مسجد میں جو شخص فنڈ دیتا ہے، چندہ دیتا ہے، رقم دیتا ہے، اس کا مقصد کاروبار نہیں ہے، اس کا مقصد مسجد کی خدمت کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے جو شخص مسجد کا چندہ دیتا ہے، کمیٹی کے ذمہ یا مسجد کے متولی کے ذمہ ہے کہ اسی مقصد میں ان روپوں کو استعمال کرے۔ اس لیے آپ کا ان پیسوں کے ذریعے برتنوں کا کاروبار یا کوئی اور کاروبار کرنا یہ بالکل ناجائز اور غلط ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک بات لکھی ہے، اگر متولی مسجد کا فنڈ اس کے پاس آیا، مسجد کا چندہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس چندے کو اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کر لیا، یہ سوچ کر کہ میں اس چندے کو واپس دوبارہ ان پیسوں میں رکھ دوں گا، تو مسجد کے فنڈ کو اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کاروبار ہو برتنوں کا یا کوئی بھی کاروبار ہو، مسجد کی رقم کو کاروبار میں استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اس سے حد درجہ احتراز کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تو مسجد کے پیسے واپس لوٹا دے، اور خدا کے دربار میں توبہ و استغفار بھی اس پر لازم ہے۔ ضیاء القمر صاحب بہار سے، انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب، لڑکی بہار میں ہے اور لڑکا بنگلور میں ہے، اور لڑکے کا نکاح موبائل فون پر کرانا چاہتے ہیں تو کس طرح نکاح کرائیں گے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ لڑکا ایک اور مقام پر ہے، لڑکی اور مقام پر ہے، تو فون پر تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا اس مقام پر جہاں پر لڑکی موجود ہے، مثلا لڑکی بہار میں ہے تو بہار میں یہ لڑکا کسی شخص کو اپنا وکیل بنا دے، نکاح کا وکیل۔ نکاح کے وکیل کا کام یہ ہوگا کہ یہ لڑکے کی طرف سے ایجاب و قبول کرے گا۔ جب نکاح کا وکیل بن جائے، مثلا مسجد ہے جہاں پر نکاح ہوتا ہے، پورا مجمع موجود ہے، تو اس مجمع میں لڑکی کا جو ولی ہوگا، والد صاحب ہے، اس کا کوئی بھائی ہے، لڑکی کا ولی بھی موجود ہوگا، اور یہاں پر بنگلور میں پائے جانے والا جو لڑکا ہے اس کا ولی بھی اس محفل میں موجود ہوگا، اس کا وکیل بھی موجود ہوگا، اسی طرح گواہ بھی اس محفل میں موجود ہوں گے۔ تو اس طرح اگر بہار میں نکاح کرا لیں تو پھر نکاح ہو جائے گا، وگرنہ فون پر ایجاب و قبول یہ معتبر نہیں ہے، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ نجیہ زینب آپ حیدرآباد انڈیا سے سوال کرتی ہیں، عرض خدمت ہے کہ لوگوں کے شر سے بچنے اور اپنی حفاظت کے لیے کچھ دعائیں بتا دیں۔ دیکھیں، اس کے لیے سب سے بہترین کتاب جو ہماری نظر میں ہے وہ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم کی کتاب اللہ سے مانگیے۔ مختلف مواقع کی دعائیں، سونے سے لے کر جاگنے سے لے کر سونے تک مختلف اعمال جو انسان دنیا میں کرتا ہے اس کی دعائیں اس میں استاذ محترم نے جمع فرمائی ہیں۔ اس میں انسان کے حفاظت کا
اور دوسروں کے شرور سے بچنے کی دعائیں، اس کو بھی استاذ محترم نے اس میں لکھا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہماری ویب سائٹ www.ahnafmedia.com پر یہ کتاب موجود ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ حفاظت کے لیے ویسے ایک دو دعائیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ رات کو سوتے وقت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں پڑھیں اور ان کو اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر پھیر لیں۔ اسی طرح صبح و شام اس دعا کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کو بھی اہتمام کے ساتھ اگر صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز حفاظت بھی ہوگی اور لوگوں کے شرور سے بھی انسان محفوظ رہے گا۔ محمد وسیم صاحب آپ انڈیا سے سوال کرتے ہیں، جناب مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ مسجد میں امام کے لیے ڈبل مصلی، نیچے قالین پھر اس کے نیچے فوم بچھایا جاتا ہے، اس پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز کتنے موٹے فوم پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ سجدہ کرتے وقت اگر آپ کا سر اور آپ کی پیشانی اس فوم پر یا اس موٹے گدے پر ٹک جاتی ہے اور ایسے ٹکتی ہے کہ آپ کو زمین کی جو موٹائی ہے، زمین کی جو سختی ہے وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے، تو پھر ایسی جگہ پر سجدہ کرنا جائز ہے اور اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر گدا یا وہ قالین اس طرح کی ہے کہ آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک اس پر ٹکتی نہیں ہے، آپ اپنا سر سجدہ میں رکھتے ہیں تو سر دبتا ہی چلا جاتا ہے، کسی ایک مقام پر وہ ٹکتا نہیں، قرار نہیں پکڑتا اور زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اس جگہ کو دیکھ لیا جائے کہ وہاں سجدہ کرتے ہوئے پیشانی اور ناک ٹک جاتا ہے، زمین کی سختی بھلے آپ کو دبانے سے ہی محسوس ہو، اگر زمین کی سختی بھی محسوس ہوتی ہو تو پھر ایسے مقام پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ حافظ نصیر احمد صاحب بلوچستان سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کو نارمل حالت میں رکھنا چاہیے یا آپس میں ملا کر رکھنا چاہیے یا زیادہ کھلی ہوئی حالت میں رکھنی چاہیے؟ جو صورت صحیح ہو واضح فرما دیں۔ دیکھیں، علامہ ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ نے البحر الرائق میں اس مسئلہ کو واضح فرمایا ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو اس ہاتھوں کو اٹھانے میں دیکھ لے کہ اپنی جو انگلیاں ہیں، اپنی انگلیوں کو زیادہ ملائے بھی نہ، وَكَيْفِيَتُهُ أَلَّا يَضُمَّ كُلَّ الضَّمِّ، کہ بالکل ان کو ملائے بھی نہ، اور دوسرا اور ان کو بالکل الگ الگ بھی نہ کرے، پھیلائے بھی نہ، بلکہ کیا کرے؟ علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنی اصلی حالت پر رکھ دے، عام حالت پر نہ ہی زیادہ ان کو آپس میں ملانا چاہیے اور نہ ہی زیادہ ان کو پھیلا کر رکھنا چاہیے، عام حالت پر نارمل حالت میں بس ان کا رخ بیت اللہ کی طرف، قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، تو یہ اس کا مسنون طریقہ ہے۔ زاہد جان صاحب آپ سوال کرتے ہیں، عورت جمعہ کے دن ظہر کی نماز اپنے گھر پر کب ادا کرے؟ جمعہ کی نماز ہو جانے سے پہلے یا جمعہ کی نماز ہو جانے کے بعد؟ جواب عنایت فرما کر ممنون فرمائیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک عام یہ رواج اور ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ جب مسجد میں جمعہ کی نماز ہو جائے اس کے بعد عورت اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کرے۔ یہ لازمی نہیں ہے بلکہ عورت کے لیے اختیار ہے، اگر وہ چاہے بس وقت ظہر کا وقت داخل ہو جانا چاہیے، جمعہ کی نماز مسجد میں ہو جائے یا مسجد میں نہ ہو، عورت اگر چاہے تو جمعہ کی نماز سے پہلے بھی گھر میں اپنی ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے، اور اگر چاہے تو جمعہ کی نماز کے ہو جانے کے بعد اگر گھر میں اپنی ظہر کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ عورت کو اختیار ہے کہ جس صورت کو اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، یہ بات لازمی نہیں ہے کہ مسجد میں جمعہ کی نماز ہو جانے کے بعد گھر میں ادا کرے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ عبد الرحیم صاحب مہاراشٹر انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر وضو میں داڑھی کے نیچے کا حصہ خشک رہ جائے تو کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح غسل کے متعلق بھی بتا دیں،
रहनुमाई फरमाएँ। जज़ाक अल्लाहु खैरा व अहसन अल जज़ा। इस बारे में देख लीजिए कि मर्द की जो दाढ़ी है, इस दाढ़ी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो चेहरे के हुदूद के अंदर है, ये ऊपर वाला हिस्सा, और एक वो हिस्सा है जो चेहरे की हुदूद से बाहर है। दाढ़ी का वो हिस्सा जो चेहरे की हुदूद से बाहर है, इसे वज़ू में धोना फ़र्ज़ नहीं है, और वो हिस्सा जो चेहरे की हुदूद के अंदर शामिल है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में थोड़ी सी तफसील है। अगर ऐसा मर्द है कि जिसकी दाढ़ी के बाल बहुत घने हैं, ऐसे घने हैं कि अंदरूनी हिस्सा जो खाल है वो नज़र नहीं आती, तो ऐसे शख्स के लिए अंदरूनी हिस्से को धोना ज़रूरी नहीं है, बस ये ऊपर के बालों को धोना फ़र्ज़ है। अगर ऊपर के बालों को धो ले तो इसका वज़ू हो जाएगा। और अगर मर्द ऐसा है कि जिसकी दाढ़ी के बाल घने नहीं हैं बल्कि हल्के हल्के हैं, जिससे अंदरूनी खाल उसके जिस्म की नज़र आती है, अब इस शख्स पर फ़र्ज़ है कि वज़ू करते हुए अंदरूनी हिस्सा को भी धोए। तो ये तफसील है मर्द की दाढ़ी जो वज़ू के मुतालिक है, उसके मुतालिक हुक्म यही है कि दाढ़ी का वो हिस्सा जो उसके चेहरे की हुदूद से बाहर है उसको धोना तो फ़र्ज़ नहीं, लेकिन जो चेहरे की हुदूद के अंदर है, अगर दाढ़ी इतनी है कि वो बहुत घनी है तो उसके अंदर का हिस्सा धोना ये फ़र्ज़ नहीं है, बाहर से धो लेना काफ़ी है। और अगर दाढ़ी घनी नहीं है बल्कि हल्की है तो फिर हल्की दाढ़ी की वजह से जो खाल का हिस्सा नज़र आ रहा है उसको धोना फ़र्ज़ है, और उसको धोना फ़र्ज़ है। और जहाँ तक गुस्ल का मामला है तो गुस्ल के लिए पूरी दाढ़ी के वो बाल जो आपकी इस खाल से अंदर हैं या खाल नज़र नहीं आ रही, सिर्फ दाढ़ी के बाल नज़र आ रहे हैं, वो हिस्सा जो दाढ़ी के लटका हुआ है, वो हिस्सा जो जिस्म के साथ चिपका हुआ है, इन तमाम दाढ़ी के बालों को और दाढ़ी के अंदरूनी खाल को, बैरूनी हिस्सा को, इन तमाम हिस्सों को धोना ये गुस्ल में फ़र्ज़ होगा। तो वज़ू और गुस्ल के हवाले से ये तफसील मुलाहिज़ा फरमाई जा सकती है। मोहम्मद अबरार साहब आप सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम मोहम्मद अबरार मुस्तफ़ा है और मैं सऊदी अरब से आप साहब से मसला पूछना चाहता हूँ, क्या गले में तावीज़ डालना जायज़ है या नहीं? तावीज़ किस किताब या हदीस से साबित है? हवाला देकर रहनुमाई फरमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 3893 हदीस मुबारक में है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को डर और खौफ से बचने के लिए एक दुआ इरशाद फरमाया करते थे कि आप इस दुआ पढ़ने का एहतमाम फरमाएँ। दुआ के अल्फाज ये हैं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन गज़बिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून। ये अल्फाज हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते थे और साहबे किराम इनको पढ़ा करते थे। इसी रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मरवी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वो बच्चों को जो समझ बूझ वाले होते, मसलन दुआ को याद कर सकते थे, तो उनको तो दुआ के कलिमात याद करा देते थे, और जो बच्चे अपने इन अल्फाज को याद न कर सकते थे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु फिर इन अल्फाज को एक पर्चे पर लिख कर फिर अपने बच्चों के गले में डाल देते थे। तो इस रिवायत से साबित होता है कि तावीज़ अगर सही कलिमात वाला हो तो उसको गले में लिख कर डालना ये जायज़ है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ताला ने एक किताब लिखी है अल-मुसन्नफ़ के नाम से। उसमें एक बाब उन्होंने चैप्टर जो है वो कायम फरमाया है कि इसमें उन ताबईन रहमहुल्लाह और उन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के फतावा और उनकी आरा दर्ज हैं कि जो गले में तावीज़ लटकाने को जायज़ करार देते हैं। उनमें हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह और उनमें हज़रत अता बिन अबी रबाह अल-मक्की रहमहुल्लाह और हज़रत अबू जाफ़र मोहम्मद बाकिर रहमहुल्लाह और इसी तरह सैयदना सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह, इन हज़रात के फतावा दर्ज हैं और वो लिखते हैं कि ये हज़रात इस बात को जायज़ करार देते थे कि इंसान अगर कोई तावीज़ है और लिख कर सही कलिमात हों कुरान और सुन्नत से हों तो उनको गले में लटकाना चाहे तो लटका सकता है। तो बहरहाल इन 2-3 हवाला जात से बात साबित होती है कि अगर सहीहुल माना कलिमात हों,
قرآن کریم کی دعائیں ہوں، احادیث مبارکہ کی دعائیں ہوں، یا اس کے علاوہ اور کوئی کلمات ہوں جن کا معنی صحیح ہو، شرک والا نہ ہو، اور انہیں کسی کاغذ پر لکھا جائے اور گلے میں لٹکا دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے۔ قاری محبوب الرحمن صاحب آپ سوال کرتے ہیں گلگت سے، ایک جامع مسجد کے امام اور نائب امام دونوں مستند عالم ہیں، ان دونوں کی موجودگی میں مسجد کا خادم جو کہ فقط حافظ ہے اور مسجد، وضو خانہ اور باتھ رومز کی صفائی کرتا ہے، ایسے شخص کا بعض نمازیوں کے اصرار پر امامت کرانا کیسا ہے؟ جس مسجد کا امام مقرر ہے، امام کے علاوہ کسی اور شخص کا مصلی پر آنا امام کی اجازت کے بغیر یہ درست نہیں ہے۔ یہ خود مسجد میں اور نمازیوں میں فساد کا اور لڑائی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے امام مقرر کے علاوہ کسی اور کے لیے امامت کرنے سے احتراز کیا جائے۔ ہاں، اگر امام صاحب خود پیشکش کرتے ہیں کسی کو، کوئی عالم آ جاتے ہیں، کوئی بزرگ تشریف لاتے ہیں اور امام صاحب خود ان کو کہتے ہیں کہ مصلی کی امامت کیجئے، تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن امام کی موجودگی میں، امام کی اجازت کے بغیر اور ان کی پیشکش کرنے کے بغیر اگر کوئی مصلی امامت کو پر آتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے تو اس کا نماز پڑھانا درست نہیں ہے۔ تاہم اگر ان صاحب نے نماز پڑھا بھی لی ہے تو نماز تو ہو گئی، لیکن آئندہ ایسے کام کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ بلکہ فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک مسجد ایسی ہے کہ جس مسجد میں امام مقرر ہے، مقتدیوں میں کوئی ایسا بندہ آ گیا کہ جو امام سے بڑھ کر عالم ہے، تب بھی مسجد کی امامت کا حق یہ امام صاحب کا ہے جو وہاں پر مقرر ہیں۔ امام صاحب خود ان کو آگے کر دیں تو الگ بات ہے، وگرنہ حقدار وہ امام ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً ایسی جگہ جہاں پر مقتدیوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو نماز پڑھا سکتا ہے، تو ایسے شخص امام کے موجودگی میں بھی بلا وجہ مصلی پر آ جاتے ہیں تو انہیں امام کی اہمیت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس مسئلہ کی نزاکت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، مقرر امام کو مصلی دیا جائے، اس کے علاوہ امامت کرنے، نماز پڑھانے سے احتراز کیا جائے۔ حافظ محمد فرحان عباسی صاحب آپ سوال کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام کے ساتھ آخری رکعت میں شامل ہوا، جو ہی یہ شخص قعدہ میں بیٹھا تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ اس آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اتحیات پڑھتا، کیا ایسے شخص کے لیے اتحیات پڑھنا ضروری ہے؟ اور اگر اس نے اتحیات نہ پڑھی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ واضح فرما دے، جزاک اللہ۔ اس حوالے سے دو مسئلے سمجھے۔ نمبر ایک آدمی ایسے وقت میں شامل ہوا نماز میں کہ جو ہی وہ بیٹھا تو اس وقت امام نے سلام پھیر دیا۔ اب اس شخص کے ذمہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنی اتحیات پوری پڑھے، پوری پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور اپنی باقی ماندہ نماز مکمل کرے۔ نمبر 2، اگر یہ شخص امام نے سلام پھیرا تو یہ شخص اپنی نماز میں اتحیات پڑھے بغیر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی باقی نماز پوری کر لی، تو یہ کرنا بھی بہرحال اس سے اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ یہ شخص پہلے اتحیات پوری کرے اور اس کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز پوری کرے۔ اگر اس نے اتحیات پڑھے بغیر بھی نماز اپنی باقی مکمل کرنا شروع کر دی تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کی نماز کو باطل نہیں کہا جائے گا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو دین مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دن رات صبح و شام تمام کے تمام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے مطابق گزریں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی بہت زیادہ دعا کیا کریں۔ مرکز کو بھی اور ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔